بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع بیٹیوں کی پرورش ہے۔ معزز سامعین، والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے رہائش کا، لباس کا اور غذا کا مناسب بندوبست کریں۔ میرے دوستو، بیٹی جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لہذا بیٹیوں کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میرے دوستو، بیٹیوں کی پرورش بوجھ سمجھ کر نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کی پرورش کو بوجھ خیال کرو، بلکہ بیٹیوں کی پرورش عبادت سمجھ کر کیا کرو۔ تاکہ ان کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی غفلت جو ہے وہ نہ برتی جائے، حتی الامکان یہ ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی خوراک، پوشاک اور رہائش کا بندوبست کرے۔ تاکہ بیٹیوں کی پرورش ایک صحت مندانہ ماحول میں ہو سکے، تاکہ بیٹیوں کی نشو و نما جو ہے وہ اچھے طور پر ہو سکے اور ان میں جسمانی طور پر کسی قسم کا جو نقص ہے وہ نہ رہ جائے۔ میرے دوستو، بیٹی اور بیٹے کے رہن سہن میں
تعلیم و تربیت میں، خوراک میں اور تفریح میں ہرگز فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں بیٹوں کو اچھی خوراک دی جاتی ہے اور گھر کے مردوں کو اچھی خوراک دی جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کو اچھی خوراک جو ہے وہ نہیں دی جاتی، بلکہ بعض گھروں میں تو یہاں تک ہے کہ پہلے جو ہے گھر کے مرد کھانا کھائیں گے، بعد میں گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کھانا کھائیں گی۔ جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مردوں نے کیونکہ محنت کا، مشقت کا کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو جو ہے اچھی خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا جو ورک ہے وہ ہارڈ ہے۔ بالکل اچھی بات ہے کہ مردوں کو اچھی سے اچھی خوراک جو ہے وہ کھانی چاہیے، لیکن غلط بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو اور عورتوں کو اچھی خوراک سے کیوں محروم رکھا جائے؟ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق رکھو۔ میرے دوستو، جس طرح بیٹے کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اچھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اور اچھی تفریح کی ضرورت ہے، اسی طرح بیٹیوں کو بھی اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اچھی تفریح کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ اچھی خوراک جو ہے وہ دیا کرو۔ کیوں؟ وہ صنف نازک ہیں، وہ تو آلریڈی پہلے ہی کمزور ہیں، اور اگر آپ ان کو اچھی خوراک نہیں دیں گے تو وہ مزید کمزور ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو اچھی خوراک اس لیے بھی دینی چاہیے کہ ان کا یہ حق ہے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہوئی مخلوق ہیں اور مولائے کائنات کی بہت ہی اعلیٰ نعمت ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو اس وجہ سے بھی اچھی خوراک جو ہے وہ دینی چاہیے کہ آج کی جو بیٹی ہے تو کل اس نے ماں بھی بننا ہے، صحت مند ماں ہوگی تو صحت مند بچہ ہوگا۔ اگر اب بیٹیوں کو پرورش میں فرق رکھیں گے، اچھی خوراک نہیں دیں گے،
اچھا ماحول نہیں دیں گے، اچھی تفریح جو ہے وہ نہیں دیں گے، تو یاد رکھنا آپ اپنی نسلوں کو جو ہے برباد کر لیں گے، کیونکہ صحت مند بچے جو ہیں وہ نہیں پیدا ہوں گے اگر ماؤں کی صحتیں جو ہیں ان کے اوپر فوکس نہ کیا گیا، اگر بیٹیوں کی صحتوں کے اوپر فوکس نہ کیا گیا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی اور بیٹے کی پرورش میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پرورش کا حکم جو ہے ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ میرے بیٹو، میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ حکم دے کر بچوں کی پرورش جو ہے اس کے حکم کو واضح کیا، لیکن اب معاشرے میں بعض ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانے سے جو ہے ہماری جو اپنی صحت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کے مردوں کو ان کی صحتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ جو ہے پلا سکیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ماں جو ہے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جو ہے انتظام کرے۔ بغیر عذر سے ماؤں کو دودھ پلانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ماں کے دودھ کی جو طاقت ہے وہ دنیا کے کسی اور دودھ میں نہیں، اور جو بچے ماؤں کا دودھ پیتے ہیں یقین جانیں وہ دوسروں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جرأت مند ہوتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ جو ہے پلانا چاہیے، اور بچوں کو بالخصوص بیٹیوں کو جو ہے اپنے دودھ سے محروم نہیں رکھنا چاہیے اور ان کو اچھی خوراک دینی چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھے طور پر پرورش کرنے والوں لوگوں کے لیے انعام جو ہے وہ بتایا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر والدین لڑکی کی پرورش صحیح طور پر اور شفقت سے کریں تو ان کا یہ عمل ان کے اور دوزخ کے درمیان پردہ کی طرح حائل ہو جائے گا۔ یعنی بیٹیوں کی تو پرورش ایسی چیز ہے جو بندے کو دوزخ سے جو ہے بچا لیتی ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی یعنی بیٹیوں کی پرورش کی، جس شخص نے 2
بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، یعنی جوان ہو گئیں، روز قیامت آئے گا، وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا دیا، یعنی کہ وہ شخص اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح روز قیامت کو ساتھ ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی ہے اور درمیانی انگلی ایک دوسری کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میرے دوستو، ان بچیوں کی پرورش سے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، وہ اپنی بیٹیوں کی اچھے طور پر پرورش کرے، محبت سے کرے، پیار سے کرے، اچھی دیکھ بھال کرے، وہ قیامت والے دن جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بیٹیوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔